بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پھر جناب ہم ہمنا جاوید کی ڈرائنگز کے ساتھ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں گھر پہ، آپ سے ڈسکس بھی کرتے ہیں، ہمنا سے پوچھتے ہیں کہ ڈرائنگز کیا کیا کہہ رہی ہیں، کس کس چیز کی ڈرائنگ ہے، اور اس ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے بھی جاتے ہیں۔ جی تو ہمنا کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر۔ چلیں جی الحمدللہ۔ سب سے پہلی ڈرائنگ آ گئی ہے ہمنا کی، اور ہمنا نے یہ باقاعدہ اسکریپ بک کسے کہتے ہیں جی؟ جی اسکریپ بک ہوتی ہے کہ جس پہ آپ باقاعدہ ڈرائنگ بناتے ہیں۔ یہ ڈرائنگ بنا کے ادھر ادھر پھینک دیتی تھی، تو میں نے اسے کہا کہ یہ اسکریپ بک ہے، اس پہ جناب آپ بنانا شروع کریں کہ یہ پریزرو بھی رہیں یہ تصویریں، یہ ڈرائنگز۔ اچھا ہمنا یہ کیا بنایا جی آپ نے؟ کوئی یہ کچھ شام کا سین ہے، اور اسی وقت لوگوں نے اپنی بلڈنگز میں لائٹس آن کرنا شروع کر دی ہیں، اور باقی پیچھے لائٹس چل رہی ہیں، اور جو ہیں پرندے وہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، اپنے گھونسلوں کی طرف جا رہے ہیں۔ بالکل جی، شام کو ایسے ہی ہوتا ہے کہ گھونسلوں کی طرف پرندے پلٹنا شروع کر دیتے ہیں، اور بلڈنگ جو ہیں وہ بڑی گریسفل بلڈنگز ہیں، اور ان کے اندر سے جناب روشنی شم شم کر کے اب آ رہی ہے، اور ابھی باہر ٹوائی لائٹ ہے۔ ٹوائی لائٹ سے مراد یعنی جو شام کے ٹائم جو سورج کی روشنی ہوتی ہے، ہلکی ہلکی سورج غروب بھی ہو جائے تو رہتی ہے، پرندوں کی واپسی ہو رہی ہے، اور اوپر چاند ہے جی۔ جی اوپر چاند ابھی چاند ایک طرف نکلا ہے، اور یہ باقاعدہ آپ کو نارنجی کلر کی یعنی کہ اورنج کلر کی ایک نظر آئے گی ٹوائی لائٹ، یعنی سورج کی روشنی، اور یہ زیادہ واضح ہو جاتی ہے ان بلڈنگز کے پیچھے جا کے۔ زبردست جی، بہت خوبصورت شام کا منظر وہ کیا گیا ہے، اس کی منظر کشی کی گئی ہے۔ اور اگلی ڈرائنگ آ گئی جی، ایک خوبصورت سا کوئی درخت ہے کہ زیادہ درخت ہیں، یہ کیا ہیں جی ہمیں بتائیں؟ جی یہ ایک درخت ہے، اس کے اوپر پھول نکلے ہوئے ہیں، اور نیچے جھولے لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، میں پہلے انہیں سمجھ رہا تھا کہ وہ بھی درخت ہیں، نہیں یہ جھولے ہیں جی، پینگ ہیں، دو پینگ ہیں۔ جی اور اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس درخت کے پتے تو نظر نہیں آ رہے، صرف پھول ہیں یہ؟ جی یہ پھولوں کا درخت ہے۔ صرف پھول رہ گئے ہیں؟ جی اچھا، بعض اوقات کئی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں کہ پھر پتے غائب ہو جاتے ہیں، پھول صرف رہ جاتے ہیں۔ یہ کوئی اب ہمیں پتہ تو نہیں ہے کہ یہ درخت کس چیز کا ہے، یہ کوئی خاص پتہ نہیں ہے، لیکن یہ آؤٹ آف امیجنیشن، تصوراتی ایک درخت ہے، اور کالے رنگ کی جناب اس کی لکڑی ہے، تنا ہے، اور ساتھ دو پینگیں، دو جھولے وہ لٹک رہے ہیں کہ جناب آپ درخت اور اس کے پھولوں کو تو ان کی خوبصورتی کو تو انجوائے کریں ہی کریں، ساتھ آپ یہاں پہ جناب جھولے بھی لے سکتے ہیں، جھولا جھول سکتے ہیں۔ زبردست۔ اگلی ڈرائنگ یہ کیا ہے جی؟ یہ ایک گرل کا اسکیچ ہے، بیک سائڈ کا، ایک لڑکی کا اسکیچ ہے، جی اور وہ دوسری سائڈ پہ دیکھ رہی ہے، یہ اس کا یعنی بیک سے جو ہے اس کی تصویر بنائی گئی ہے کہ ہمنا سے وہ ناراض ہو گئی تھی، اس نے دوسری طرف منہ کر لیا، اس کی سہیلی جو تھی، تو اس نے پھر اس تصویر بنا لی، ایسے ہی ہے؟ جی اچھا ٹھیک ہے۔ تو اس نے یہ پہنے ہوئے ہیں جناب، فراک پہنا ہوا ہے لمبا سا، جی اور یہ اس نے گاؤن پہنا ہوا ہے، گاؤن پہنا ہوا ہے، بلو کلر کا ہے، بلو اور پنک مکس ہے۔ اچھا مجھے یہ لگ رہا تھا کہ کہیں یہ شام کا منظر جو ہے نا ہمنا نے زیادہ ڈرا کیا ہوتا ہے اس میں اپنی ڈرائنگ میں، تو یہ کہیں سورج کی روشنی پڑ رہی ہے، شام کے سورج کی جو ٹوائی لائٹ ہے۔ نہیں اچھا وہ نہیں ہے، یہ اوپر پتے بھی ہیں جی؟ جی یہ تو سائڈ کا بارڈر ہے نا، کیا ایسے کہتے ہیں؟ بارڈر سائیکا بارڈر؟ نہیں، سائڈ کا، سائیڈ کا بارڈر، میں نے کہا پتہ نہیں سائیکا بارڈر ہے، اور یہ اوپر بھی بارڈر سے اوپر بھی کچھ چیزیں بنیں گی، یہ کیا ہے؟ یہ بھی بارڈر ہے۔ اچھا، اسے بارڈر کو بھی آپ نے پھولوں کے ساتھ سجایا ہے۔ اچھا جی، آگے تو جی رنگ برنگی کوئی چیز آ گئی ہے، ایک سیکنڈ پورا مجھے دکھانے دینا۔ یہ ایسے ایسے یہاں سے لے کے یہاں تک، اب بتائیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ پوائنٹلزم ہے۔ اچھا، یہ آرٹ کی ایک سٹائل ہوتا ہے، ایک قسم ہوتی ہے پوائنٹلزم۔ پوائنٹلزم کیا ہوتا ہے پتر؟
اس میں ڈاٹ ڈاٹ سے نا جس طرح یہ بنا ہوا ہے نا ویسے آپ کرتے ہیں، ڈاٹ سے کوئی چیز بنا لیں، جس طرح یہ ٹری بنا ہوا ہے ویسے نقطے لگا کے جی، ڈاٹس لگا کے یہ ڈرائنگ کی جاتی ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ نقطہ نقطہ مل کے اس نے یہ تصویر پوری بنا دی ہے. اور آپ کو اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ میں وہی کہتا ہوں کہ ہم نہ یہ نہیں کرتی کہ ٹرخا کے پرے کر دے، نہیں، آپ کو ہر چیز میں ایک پرفیکشن نظر آئے گی. ٹھیک ہے، یہ بہت ایزی بھی ہے. پتہ نہیں اب آپ کے لیے تو ایزی ہوگا، لیکن میرے لیے تو بالکل بھی ایزی نہیں ہے، بہت زیادہ مشکل ہے. اور یہ کیا ہے جی درخت کے اوپر؟ یہ کوے اڑ رہے ہیں دور سے، دور نظر آ رہے ہیں کوے. تو کووں کو آپ نے بگا دیا تھا؟ نہیں یہ خود جا رہے ہیں. نہیں، بگا بھی دینا چاہیے. یہ فاختہ کے انڈے کھا جاتے ہیں ہمارے گھر میں، بلبلوں کے انڈے کھا جاتے ہیں ہمارے گھر جو ہے جی. وہ چیڑ کے درختوں پہ جب کوے انڈے دے دینا تو بڑی مصیبت ہوتی ہے. تو ہم پھر سارے مل کے کوشش کرتے ہیں انڈے دینے سے پہلے انہیں بگا دیں کہ گھونسلہ نہ بنانے دیں، لیکن بعض اوقات وہ بنا جاتے ہیں گھونسلہ. اور یہ کیا نیچے جی درخت کے نیچے دور تک یہ سبزہ ہے جی، یہ ساری گراس ہے، یہ گھاس ہے جی، گراس ہے ماشاءاللہ. اور بہت رنگین، بہت خوبصورت درخت. اچھا جی، یہ آ گیا یہ جو اگلی ڈرائنگ، فل آف کلرز، فل آف لائف. اور ہم نہ ہی مجھے کچھ سمجھا سکتی ہیں یہ کیا ہے. ایک تو درخت نظر آ رہا ہے، یہ بھی شام کا ایک سین ہے، شام کا سین ہے جی. اور اس میں ہلکا ہلکا چاند جو ہے نا وہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے. اور یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ شام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو درخت کالے نظر آتے ہیں، درخت کالے نظر آتے ہیں. ایک اچھا، چاند کے اوپر کیا ہے جی؟ یہ ہلکے ہلکے ستارے آنا شروع ہو گئے، ستارے نظر آنا شروع ہو گئے. اب دیکھیں کہ رات کا منظر پھر ہمنا نے ٹرخانے کی کوشش بالکل نہیں کی کہ چاند ہے تو ستارے بھی نظر آنا شروع ہو گئے. شام ہے ابھی، اس لیے تھوڑے تھوڑے ستارے ہوں گے جی، زیادہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہاں ابھی سورج صاحب نے بھی کچھ نہ کچھ منہ باہر رکھا ہوا ہے. وہ جا رہے ہیں اور چاند صاحب آ رہے ہیں، یعنی کہ کیا کہتے ہوتے ہیں چندہ ماموں آ رہے ہیں، سورج چاچا جا رہے ہیں. اور مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا ہے؟ پنک پنک کیا ہے؟ یہ ٹائی لائٹ ہے. ٹوائی لائٹ ہے. ٹوائی لائٹ بالکل صحیح ہے جی، کہ سورج صاحب ہیں، سورج صاحب اب جب چلے جائیں گے تو پیچھے ٹوائی لائٹ رہ جائے گی. ٹوائی لائٹ بننا شروع ہو گئی ہے، اور یہ وہی وقت ہے کہ جب جو پرندے وہ گھونسلوں کو جانا شروع ہو جاتے ہیں. اس ڈرائنگ میں پرندے جا چکے ہیں. یہاں ہمیں پرندے نظر نہیں آئے، ورنہ ہمیں پرندے جناب ہمنا کی ڈرائنگ میں نظر آیا کرتے ہیں. اگلی ڈرائنگ جناب، یہ کون ہے؟ ڈاکو ہے؟ نہیں، یہ گرل ہے. یہ ایک لڑکی ہے، اور اس نے اپنا منہ چھپایا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ کرونا کی ہے. اچھا، یہ کووڈ کو جناب، کووڈ سے ہماری جان چھوٹی، کہ کووڈ کے ڈرامے سے بھی جان چھوٹی، کہ ہمیں ہمیشہ جدھر جاتے تھے ہم نے یہ ماسک پہنے ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز سے نکال لیا. اللہ ہی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آزمائشوں سے اور فتنوں سے وہ نکالتا ہے اپنے بندوں کو، اس نے ہمیں نکالا. اور یہ ایک لڑکی ہے جناب، یہ اس کا سکیچ ہے. کووڈ-19 میں اس نے ماسک پہنا ہوا تھا، اور اس لڑکی کو اللہ تعالیٰ نے کووڈ سے بچا لیا. زبردست جی، بہت خوبصورت. اور اس کے بال جو ہیں وہ کیا بنے ہوئے ہیں جی؟ کرلی ہیں، یہ نیچے سے کر لی نیچے سے کر لی ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. اور آگے پھر کلرز، اور کلرز بھی کلرز آف لائف. یہ کیا ہے جی؟ اب ہمیں ذرا بتائیں. یہ فلاورز ہیں اور ان کے ساتھ ہیں لیوز، یعنی پھول اور پتے. ٹھیک ہے جی. پتے بڑے ماشاءاللہ. اچھا، پتوں میں بھی رنگ ایسے ہیں کہ ایک تو زیادہ سبز ہیں، پھر تھوڑے سے کم سبز ہیں، اور کچھ ریڈ اور گرین ہے، اسی طرح پستہ کلر میں. بالکل ٹھیک ہے. اور پھول جو ہیں وہ سرخ بھی ہیں، اور یلو بھی ہیں، پیلے بھی ہیں، نارنجی بھی ہیں. زبردست جی. اور یہ پوری تصویر مکمل ہوتی ہے، پورا منظر وہ مکمل ہوتا ہے.
اور اس کے بعد ہم جناب آگے آ گئے ایک اور منظر جو مجھے سمجھ بالکل نہیں آ رہا. یہ ہم نہیں پتہ ہے کہ کیونکہ پتے نظر آئے پتوں کے اوپر. یہ کیا ہے جی؟ نہیں، یہ تو سائٹ کا بارڈر ہے. اس کے اندر جو سین ہے کہ یہاں اوپر چھت اور یہاں فصیل لگی ہے اور پیچھے چاند نظر آ رہا ہے اور پرندے اڑ رہے ہیں اور ایک شاخ سامنے نظر آ رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. فصیل گھر کی ہے جی. اوپر شاخ بھی یقیناً یہ گھر کا منظر ہے اور پیچھے سورج ہے اور پرندے اڑ رہے ہیں. ایک چیز میں نے دیکھی، آپ نے بھی ناظرین دیکھی، کہ شام جو ہے وہ ان ڈرائنگز میں آپ کو زیادہ نظر آئے گی کیونکہ شام ہی بیوٹیفل ہوتی ہے. زبردست. اب دیکھیں اپنا اپنا نقطہ نظر ہے. میرے ساتھ بھی معاملہ یہ ہے کہ مجھے فیسینیٹ صبح سے زیادہ شام کرتی ہے. صبح تو اس کی خوبصورتی ہوتی ہے، ایک نیا دن اس کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے، شام کو دن ختم ہو رہا ہوتا ہے. اور عام طور پہ اگر آپ لٹریچر میں دیکھیں تو کیا ہے جی، شام کو ایک سمبل کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. سمبل جو ہے وہ کسی چیز کے اختتام کا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. شام کی خوبصورتی سب سے بڑی یہ ہے کہ شام ایک نئے دن کو پھر جنم دیتی ہے. رات تو آتی ہے. وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. ٹھیک ہے، موت کو سمجھیں ہیں ناداں اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. شام کبھی بھی کسی چیز کا اختتام نہیں ہوتا. اور بہت خوبصورت انداز میں جو ہے وہ ہمنا اسے کرتی ہے، اس کا منظر کشی کرتی ہے، خاکہ بناتی ہے شام کا. اور جناب فصیل، شاخ، پرندے، ڈوبتا ہوا سورج، اور یہ ہے نیچے جو بارڈر ہے. ٹھیک ہے جی. پھر ہم نا کوئی کلرز آ گئے ہیں. یہ میری لاسٹ ڈرائنگ ہے اور اس میں دیکھیں کہ یہ ہے ایک سرائی ہے اور یہ نیچے پڑی ہوئی ہے زمین پہ. اچھا، یہ زمین سرخ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ امیجنری ہے، اس میں ڈفرینٹ کلرز ہیں. یہ مٹی کے رنگ ہیں جی، یہ مٹی کے رنگ ہیں. مٹی ویسے بھی ہمارے جو جہاں سے پوٹھوہار کے اندر شروع ہوتا ہے نا سلسلہ کوہ نمک، جسے سالٹ رینج کہتے ہیں، بالکل ہمارے گاؤں کے قریب سے وہ شروع ہوتا ہے. تو وہ مٹی بالکل سرخ ہے، وہ ایسی مٹی ہے. جی بالکل. تو یہ اوپر جو ہے وہ سرائی ہے، اور سرائی بھی ظاہر بات ہے مٹی کی بنی ہے، لیکن اس کے اندر اس کے اوپر کلرز ہوئے ہیں، ڈیزائن بنا ہے بہت خوبصورت. اور اوپر آسمان نظر آ رہا ہے. لگتا ہے کہ جناب پانی سے بھر کے یہ سرائی رکھ دی گئی ہے. اور ہم نا مزید جناب جب بنائے گی ڈرائنگز، ہم وہ مزید ڈرائنگز آپ سے ڈسکس کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں اور ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا ان ڈرائنگ کے بارے میں. اپنے کمنٹس کے ذریعے ہمیں بتائیے گا کہ جی کیا کمی، کیا بیشی، کیا خوبی، کیا خامی، جو کچھ بھی ہے ہم وہ کھلے ذہن کے ساتھ وہ سنیں گے، اس پہ غور کریں گے. اور آئندہ جو ڈرائنگز ہوں گی اس میں ہم نا مزید جو ہے انہیں بہتر بنانے کی کوشش کرے گی. السلام علیکم.